السلام علیکم خواتین و حضرات، بات چیت ود محمد شعیب میں خوش آمدید۔ یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں بات چیت۔ بات جب یوٹیوب پہ کر رہے ہیں تو یوٹیوب کی جان، بلکہ کہنا یہ چاہیے پاکستانی یوٹیوبرز کی شان صدیق جان آج ساتھ موجود ہیں۔ انہیں کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ کیا فوج عسکری ادارے نیوٹرل ہیں؟ اگر ہیں تو کب تک ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکتوبر کے بعد وہ سچویشن نہیں رہی۔ اگر سول ملٹری تعلقات آئیڈیل تھے، بہترین تھے، تو اب نارمل ہیں، بہتر بھی نہیں نظر آتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اب خود ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور سیاسی طور پہ ایکٹیو ہیں، چودھری برادران کے پاس گئے، اتحادیوں سے مل رہے ہیں، اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ اس کو پولیٹیکلی ڈیل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے حق میں ہے کہ اپوزیشن نیوٹرل ہے، لیکن اگر اپوزیشن نیوٹرل ہے اور بندے ان کے پورے ہیں تو لے آئیں عدم اعتماد، نہیں لے کے آ رہے۔ وہ ہمارے دوست عدیل بڑائی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ادارے اتنے نیوٹرل ہو گئے ہیں کہ اپوزیشن سے بندے ہی پورے نہیں ہو رہے۔ وہ کہتے ہیں اتنے بھی آپ نیوٹرل نہ ہوں، ہم سے بندے پورے نہیں ہو رہے، اتنے بھی آپ نیوٹرل نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ریٹائرڈ فوج کے لوگ ہیں ان کی جانب سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم صاحب کی جانب سے ٹویٹ آیا، کچھ اور آرمی کے لوگ ہیں ریٹائرڈ، ان کی جانب سے بیانات آئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب، جن کے جو آزاد خارجہ پالیسی کا جو ان کا ایک جس نہج پہ وہ چل پڑے ہیں، جو امریکہ کے حوالے سے ان کے بیانات ہیں، جو وہ چائنا کے قریب ہوئے، جو وہ رشیا کے قریب ہوئے، جو امریکہ کو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو انٹرویوز دیے، جو بیانات دیے، جو امریکہ کو انہوں نے للکارا، انہوں نے ہر فورم کے اوپر امریکہ کو ایکسپوز کیا، بھارت کے تناظر میں امریکہ کی جو منافقانہ پالیسی ہے اس کے اوپر بات کی، 3-4 بار مختلف جو ان کے عہدیدار ہیں ان سے بات کرنے سے، ان سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں بات کروں گا تو جو بائیڈن سے کروں گا۔ اس ساری صورتحال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل قوتیں جب عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتی ہیں تو پھر ہماری فوج کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایکٹیو ہو کے عمران خان صاحب کو بچانا چاہیے۔ ان کو اس طرح سے اپوزیشن کے اس میں نہیں وہ رکھنا چاہیے کہ اپوزیشن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سپورٹ حاصل ہے اور یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں دو چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تو یہ پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل ایک موو ہے اپوزیشن کی، پھر میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہی رہے گی، پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کوئی ایکٹیو ہوگی۔ وہ کہیں گے جو فیصلہ ہونا ہے ہو، اور عمران خان بھی اپنا زور لگائیں، اپنے کارڈ استعمال کریں، وہ بھی کریں، جو جیتے وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیرونی کوئی ہے معاملہ، پھر ادارے آخر تک نیوٹرل نہیں رہیں گے، پھر وہ ایکٹیو ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت تک اپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ ادارے نیوٹرل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہیں، ہمارے بندوں کو کالز نہیں ہیں۔ خود رانا ثناءاللہ صاحب نے شاہ خانزادہ صاحب کے پروگرام میں 2 مارچ والے میں کہا کہ میری جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی کسی نے شکایت نہیں کی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب اگر اپوزیشن کو شکست ہوتی ہے عدم اعتماد میں، تو یہ تو خود یہ بیانات دے چکے ہیں کہ اپوزیشن کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ان کے اوپر دباؤ ہوگا کہ یہ خود بیانات دے چکے ہیں، یہ تو پھر ان کی اپنی سیاسی شکست ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک تو بالکل نیوٹرل ہے۔ کچھ اور کوئی اسی لیے کسی کے پاس خبر نہیں ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ذرائع سے خبریں آ جاتی تھیں، وہ بھی نہیں آ رہی۔ پرائم منسٹر تو ظاہر ہے خبر کیا وہ بتائیں گے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تو اس لیے خبر جو ہے وہ ایکوریٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی چیزیں ہمیں پتہ چلیں کچھ لوگوں سے جو کسی ایک معاملے پر مشورہ کیا گیا، وہاں سے کوئی تھوڑی سی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ پہلے بھی تحریک عدم اعتماد، چیئرمین سینٹ کا معاملہ، اس وقت اداروں کا جو رول تھا آج بھی وہی رول ہوگا؟ اس بار نہیں ہوگا وہ رول، اس بار رول مختلف ہوگا، بالکل مختلف ہوگا۔ اس وقت جو موبلائزیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اور جس طرح وہ اپنے ووٹر اینڈ سپورٹر کو موبلائز کر بھی رہے ہیں، بات وہ کرتے ہیں عدم اعتماد کی، بات وہ کرتے ہیں نمبر گیم کی، اور وہ تو بڑے کلیئرلی کہتے ہیں، اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بندے ہیں۔ یہ واقعی ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن کا کانفیڈنس تو بہت زیادہ ہے۔ اپوزیشن کا کانفیڈنس یہ دیکھیں کہ وہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں، اور کوئی کہتا ہے 20 لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے 25 لوگ ہیں، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے تو محترم جاوید لطیف صاحب نے، میاں جاوید لطیف صاحب نے تو 90 لوگ کہہ دیے کہ 90 لوگ ہیں، 90 لوگ حکومت کے ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، اور بڑے بڑے دعوے اس دوران ہوتے رہے۔ دیکھیں، بڑے بڑے وہ دعوے کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی رپورٹر کوئی خبر، ایک پولیٹیکل پارٹی دعویٰ کرتی ہے تو ہمیں پہلے تو ان کے دعوے کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوسرا، جب کوئی رپورٹر خبر دے تو جب تک اس کے کاؤنٹر میں آپ کے پاس فیکٹس کے ساتھ اس کی تردید موجود نہ ہو تو خبر کو بھی آپ کو ریگارڈ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ایک رپورٹر خبر دے رہا ہے۔ اب یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ٹوٹل رہ گئے ہیں، آج 5 مارچ ہے تو 12 روز باقی رہ گئے، یعنی 17 مارچ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا کہ ترک کا پتہ کھلیں گے، سیاسی ڈرون ماریں گے، سائبر اٹیک کریں گے، ان کو تہس نہس کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے،
پھر مارکیٹ میں کچھ تھیوریز چل پڑی کہ 2 سمریاں سائن ہو گئی ہیں. کھل کے بات کرتے ہیں. کہا گیا کہ ایک سمری ہے کہ آرمی چیف کو سیک کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر نے سمری جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے تیار کر کے, ایک اسمبلیاں تحلیل کرنے والی. میری اطلاع یہ ہے کہ دونوں یہ غلط باتیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایسی کوئی سمری بنی نہیں, یہ دونوں سمریاں نہیں ہیں. اچھا ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس وقت خبر کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے تجزیہ نگار, بڑے بڑے صحافی جگادری اور زومانی باتیں, ادھر بھی بات کر لو ادھر بھی کر لو, کل کو جو ہوگا تو وہی کلپ اپنے چلا دو, یہ ساری شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک جو باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف بے بنیاد ہیں. دیکھیں وہ مفروضوں پہ مبنی ہیں, مفروضوں پر ہیں, تھیوریز ہیں, اندازے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا, آپ منسٹر سے ملتے ہیں, مجھے لگا کہ یار عمر جٹ صاحب کے پاس خبر ہوگی, رضوان غلدی کے پاس خبر ہوگی, مجھے یہ لگتا ہے کہ یار وہ ویل کنیکٹڈ ہے. نہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے خبر کس کے پاس ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ایکچوئل خبر ہے وہ صرف 4 شخصیات کے پاس ہے, 3 شخصیات کے پاس ہے خاص طور پہ. پرائم منسٹر کو پتا ہے, آرمی چیف کو پتا ہے, DISI کو پتا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے, صورتحال کیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, عمران خان صاحب کے بارے میں بڑے ان کے قریبی لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے قریب ترین جو منسٹرز ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور ہاں کچھ چیزوں کے بارے میں اعظم خان صاحب کو ضرور پتہ ہوتا ہے, بہت کلوز ہیں عمران خان صاحب کے, کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کچھ چیزیں رولز اور یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور اس حوالے سے شاید ضرور ان سے ڈسکس کرتے ہوں. لیکن بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ اچانک اپنی ٹیم کے سامنے عمران خان صاحب رکھتے ہیں, ٹیم بھی ہل جاتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, عمران خان صاحب, ایک چیز مجھے پتہ چلی ہے, وہ بھی اس لیے پتہ چلی کہ وہ کہیں پہ ڈسکس ہوئی کہیں پہ کوئی 4 لوگوں میں کہ یہ اس کے اوپر ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہوں گے. ایک چیز ایسی ہے کہ وہ جسے ہم عام طور پہ لڑائی میں جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو مارا کم ہے اور گھسیٹا زیادہ ہے, تو عمران خان ماریں گے کم اپوزیشن کو سیاسی طور پر, گھسیٹیں گے زیادہ. اور وہ جب عمران خان وہ کارڈ کھیلیں گے تو لوگ حیران کم ہوں گے, پریشان بہت ہوں گے کہ کر کیا دیا ہے. عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ایک کارڈ کھیلا جائے گا. جس وقت عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی نا, پروسیس شروع ہوگا, اپوزیشن کا کھیل اس وقت ختم ہو جائے گا, عمران خان کی گیم اس وقت سٹارٹ ہوگی. اس وقت کارڈ کھیلیں گے, عمران خان کی گیم اس وقت سٹارٹ ہوگی. کب انہوں نے کون سا پتہ کھیلنا ہے یہ پھر آپ دیکھیں گے. اور عمران خان پورا کانفیڈنٹ ہے, ان کے چہرے سے کوئی آثار نہیں نظر آتے. یہ دیکھیں ایک اعصاب کی جنگ ہے, اور اعصاب کی جنگ ایسے ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کوئی امتحان ہو, کریئر کا سب سے بڑا امتحان ہو, کوئی آپ CSS کر رہے ہیں, آپ کا بڑا خواب ہے, آپ پوری آپ نے محنت کی, آپ کے والدین بھی چاہتے ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے, آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں. ایک ٹائم تیاری کرتے کرتے ایسے آتا ہے کہ آپ کے اعصاب تھک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار بس ڈیٹ آئے پیپر اور میں کروں یار, بالکل ایسا ہی ختم ہو, یہ میرے اترے میرے اعصاب سے نا, مطلب اتنا آپ کے اعصاب کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. عمران خان صاحب پہ وہ لیول آ چکا ہے. عمران خان صاحب پہ نہیں آیا, اپوزیشن پہ یہ آ چکا ہے. اچھا, کیونکہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے, دعویٰ جو کرتا ہے اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, دعویٰ اپوزیشن کا ہے. دیکھیں 172 لوگ اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں, اور 3 باتیں بڑی خطرناک کر رہے ہیں شاہد خان عباسی صاحب. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 172 لوگ ہم پورے کر کے, یہ خطرناک سے مراد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیسے ہوگا. کہتے ہیں 172 لوگ ہم پورے کریں گے, ان کو کسی ہوٹل میں یا لاجز میں رکھیں گے, پھر ہم جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس کہ ہمیں رینجرز یا فوج کی سیکورٹی دی جائے کہ ہمارا کو بندہ نہ اغوا ہو جائے. اچھا, یہاں پہ بات یہاں تک آ جائے تو وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں نا کتنے چانسز ہوں گے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کر کے حکومت نہیں بنائیں گے, ہم اسمبلیاں ڈیزالو سمجھیں گے, اور نگران سیٹ پہ کیسے بنے گا اس کے لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. کیا یہ آپشن ان کے پاس ہے؟ لیٹس سپوز ہم طریقے عدم اعتماد کی کامیابی کی سچویشن کو سمجھ لیتے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے, کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نگران سیٹ اپ کیسے بنے گا. نگران سیٹ اپ تو اسی طرح بنتا ہے نا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے بناتے ہیں, بالکل, تو وہ کیسے بنے گا. پھر ایک اور چیز سر, میں کیوں کہتا ہوں کہ آئینی اور قانونی بحران میں دیکھ رہا ہوں. اگر آ جاتے ہیں عدم اعتماد جس دن پیش ہوگی ووٹنگ کے لیے, تحریک انصاف کے 15-20 لوگ آ بھی جاتے ہیں, مان لیتے ہیں آ جاتے ہیں, اگر اسپیکر یہ کہہ دے کہ گو کہ میری رائے یہ ہے کہ اسپیکر نہیں کہہ سکتا, یہ اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تحریک انصاف سے ہیں, گو کہ ڈیفیکشن کلوز اس وقت ان کے اوپر لگے گی جب وہ ووٹ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, پہلے لگ نہیں سکتی, پہلے لگ نہیں سکتی. لیکن اگر اسپیکر کہہ دیتے ہیں کہ ڈیفیکشن آپ تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے نا, آپ تو سائڈ پہ ہو جائیں نا, آپ کا تو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا, ان کے بغیر آپ 172 پورے کریں. اب یہاں پہ کیا ہوگا, رولا تو پڑ جائے گا نا, بحران تو پیدا ہو جائے گا, بندے بھی ایکسپوز ہو گئے. آپ کو لگتا ہے صدیق کہ وہ لیول آئے گا؟ سر چیزیں
دیکھیں میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک میں گو کے 15 بار دعوے جھوٹے ہو چکے ہیں اپوزیشن کے، لیکن پھر بھی میں ان کی بات پہ اعتبار کر رہا ہوں، پھر بھی اعتبار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو یہ جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے جو اعتبار ہوتا ہے، لیکن خوشی سے وہ مر سکتے ہیں جن کو بڑا شدت سے انتظار ہے، جو بار بار کہہ رہے ہیں کسی طرح سے عمران خان کو ہٹا دو. سر میں کہہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے مانتے ہیں جی عدم اعتماد ہو گئی، عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گیا عدم اعتماد، 172 بندے پورے کر دیے انہوں نے. اب کیا ہوگا؟ آرٹیکل 94 یہ کہتا ہے کہ صدر پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں جب تک آپ کا جانشین نہیں آ جاتا، نیا پرائم منسٹر نہیں آ جاتا. اس دوران عمران خان صاحب ڈیفیکشن کلوز کے تحت جو 15-20 بندے وہ فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک، معاملہ بھیج دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کا اور عمران خان صاحب کا جو اس وقت تعلق ہے حکومت اور اپوزیشن کا وہ سوکنوں والا ہے. اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کرنا، خان صاحب نے یہ معاملہ لے جانا ہے سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہنا ہے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ڈیفیکشن کلوز والا، تب تک جی اگلا وزیر اعظم نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو آئینی اور قانونی پہلو بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آ جائیں اگلے عمران خان صاحب کو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی طرح ایک مجھے کیوں نکالا مارچ کریں گے اور جا کے بیٹھ جائیں گے کہیں پہ، یا وہ یہاں سے اٹھ کے اور لندن چلے جائیں گے، باہر چھٹیوں پہ چلے جائیں گے؟ او بھائی وہ تو وہاں سے نکلیں گے اور ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جائیں گے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، نون لیگ کے 5-6 ایم پی ایز پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑے سے ملنا ملانا ان کو شروع ہو گیا، جن میں سے وہ ڈھا صاحب بھی تھے جن کے انتقال ہوا اور ان کی بیوی نے الیکشن لڑا خانے وال سے. جی. مسلم لیگ نون نے کیا کیا؟ مسلم لیگ نون نے یہ کیا کہ کہا کہ یہ لوٹے اور ان پہ لوگ ان کو گھراؤ کریں گے، اور انہوں نے اکسایا اپنے لوگوں کو کہ ان کے اوپر حملے کریں. ہوا کیا کہ اسمبلی میں ان کے اوپر چڑھائی کر دی نون لیگ کے ایم پی ایز نے، ان کو دھکے شکے دیے. جب نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ان کا وہ کریں، گھراؤ کریں ان ایم پی ایس کا، اور انہوں نے وہاں پہ حملہ بھی کروایا ان ایم پی ایس پہ جو نون لیگ کے تھے اور عثمان بزدار سے مل رہے تھے، تو اگر تحریک انصاف کے لوگ سامنے آئیں گے تو کیا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو نون لیگ کا دیا ہوا درس ہے کہ ان کا گھراؤ کریں اور ان کو جوتے ماریں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو انڈے ماریں. ایسا چانس وہ بھی نہیں لیں گے سر، چانس وہ لے بھی لیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی چیزیں ہیں. دیکھیں جو حکومت وقت ہوتی ہے نا اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے. دیکھیں وہ کچھ دینے کے پوزیشن میں ہوتی ہے. دیکھیں جو پرائم منسٹر پاکستان ہے نا اس وقت ان کو صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان کی وہ رپورٹ کر رہی ہوں گی، ان کے پاس کوئی دوست ملکوں کی بھی چیزیں آ رہی ہوں گی کہ کیا چل رہا ہے انٹرنیشنلی انٹرنل، بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی سادہ سمجھ لی گئی ہیں، جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. ہمارے بہت سارے دوست تو کہتے ہیں عدم اعتماد تو ہو گئی ہے نا، آگے چلیں، آگے کیا ہوگا؟ اچھا وہ بھی سے مان لیا انہوں نے کہ عدم اعتماد ہو گئی. بالکل. میں کل ایک پروگرام سن رہا تھا، ایک محترمہ ہے ان کا، وہ شاہد خان عباسی صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت بنائیں گے تو آپ جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالیں گے یا ان کو باہر جانے دیں گے؟ آپ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر کیا کریں گے؟ یعنی اتنا کانفیڈینس ہے کہ عدم اعتماد تو ہو چکی نا، خان صاحب چلے گئے، شہباز شریف وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، آگے چلیں کیا کرنا ہے. تو یہ کانفیڈینس ہے.